Mufti Saab, it's been a pleasure traveling with you through your journey, asking you questions and learning. And I've actually enjoyed each and every question that I've asked you, and I've gotten the answer. It's been a real pleasure. God bless you. I brought the discussion to a point where my boundaries don't allow me to go any further. Adab, poetry, philosophy, love, mysticism. And I have a young man who is going to ask you questions and take you through that journey. Allow me to invite Usman Hotiana. Usman, please join. Thank you. وعلیکم السلام جی مہربانی. اللہ یا ایوہ ساکی قاسم و ناول ہا، عشق نہیں آسان ولے افتاد مشکل ہا. آپ نے روحانیت کے بارے میں بات شروع کی، وہیں سے میں آگے لے کے چلتا ہوں. سر، آپ ایک ماہر نفسیات بھی ہیں اور ایک سائنسدان بھی. جو روحانیت ہے اس کا جو بنیادی کلیہ ہے کہ جسم کے اندر ایک روح ہے، تو سائنس اور اس کی یہ جو دو جہتوں کو آپ نے کس طرح ریکنسائل کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں. چشم بینا نہیں ہے، ویسے تو ہر جگہ بے شمار ہیں آنکھیں، تو اس کے لیے چشم بینا چاہیے. آپ نے یہ جو شعر پڑھے، یہ تو خیر بہت ہائر لیول، ہائر انٹلیکٹ اور ہائر ایکلون کی بات ہے. ایک عام فہم اعتبار سے اگر آپ دیکھیں دنیا میں، تو ہر بات جو ہے، کوئی بھی ہے، کوئی فنومینا بھی جو ہے، تو اس کی ایک تہ میں حقیقت ہوتی ہے. اگر ایک اخروٹ ہے تو اس کے اندر مغز ہوتا ہے، وہ اس کی حقیقت ہے. اگر آپ ایک فنومینا سائیکالوجی میں پوچھتے ہیں سمٹم ہے، تو کھول کے دیکھیں، اس کے اندر ایک حقیقت ہے. اسی طریقے سے اگر آپ قرآن کو لے لیں اور قرآن پاک کی کسی لفظ کو یا کسی صورت کو لے لیں، تو اس کے اندر ایک حقیقت ہے. اس حقیقت کو تصوف کہتے ہیں. امام غزالی اس حقیقت کو تصوف کہتے ہیں. اور یہ تصوف کی یہ حقیقت جو ہے، یہ قرآن پاک کے معنی میں آتی ہے. یہ بنیادی ہے. میں اسلامی قرآنی تصوف کی بات کر رہا ہوں، مسٹیسزم کی. میں اوپن جنرل روحانیت کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو اپنی جگہ اسپریچولیٹی موجود ہے. اس سے پہلے جو آپ نے اشعار پڑھے، تو اس کے اندر قربت کی انتہا کر دی. مولانا نے قربت کی انتہا کر دی، محبت کی انتہا کر دی، کیونکہ ایک پیشن ہے، ایک جذبہ ہے، ایک کیمیا ہے، اور وہ ایک بگولہ ہے جو دشت دل سے اٹھتا ہے. تو مولانا روم کو بھی یہی چیز تھی اور یہی طلب تھی. تو اس نے اپنے آپ کو کمیونیکیشن سے یونین کی طرف چلا گیا. تو وہ وحدت پہ چلا گیا. وہ فلسفہ وحدت الوجود جہاں پہ آتا ہے کہ من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نگوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری. جیسے میں نے پہلے آپ بتایا، اس کے لیے آپ کو چشم بینا چاہیے. سر، آپ نے شاعری بھی کی اور بہت عمدہ شاعری کی، انگریزی میں بھی ابھی سر نے ریسائٹ کیا اور فارسی میں بھی. یہ جو شعر و سخن میں جو تخیل اور گمان ہے، اس سے کیا تصور خدا میں جو امیجنیشن ہیلپ کرتی ہے؟ اور اگر کرتی ہے تو کیا اس کا آپ نے پازیٹیو امپیکٹ پایا اپنے اوپر؟ دیکھیں، تصور خدا جو ہے، اس کے اوپر تو یہی قرآن کہتا ہے کہ اس کی کوئی شیپ نہیں، کوئی وہ نہیں، آپ دیکھ نہیں سکتے، آپ وہ نہیں کر سکتے. لیکن اگر آپ کلچرلی دیکھیں اور انسان کو دیکھیں، تو انسان مجبور ہے کہ وہ ایک پرسانیفائڈ گاڈ کی تلاش کرتا ہے. وہ ہر ایک فنامنا کو جو ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو کسی
اپنی صورت میں لے آئے، اپنی ہی صورت میں چاہے لے آئے، دوسرے کی صورت میں لے آئے. تو شاعر لوگ بھی جو ہیں اس فنامنا کو مختلف تشکیلات دیتے ہیں، مختلف اشکال دیتے ہیں. کوئی کس طریقے سے کہتا ہے، کوئی کس طریقے سے کہتا ہے، اور کوئی تو یہاں تک کہتا ہے. جیسے غالب نے اس کے اوپر بہت اچھا کہا ہے، مرزا غالب نے، کہ کون کہہ سکے یہ جلوہ گری کس کی ہے، پردہ چھوڑا ہے وہ اس نے کہ اٹھائے نہ بنے. کہ خود ہی اس نے اتنا بھاری پردہ چھوڑا ہے کہ اس کو دیکھ ہی نہ سکے. اس فنامنا کو سمجھنے کے لیے برسوں گزر گئے. تو جب معلوم ہوا تو پھر اس کے اوپر میں نے اپنی سوچ میں، اپنی فکر کے مطابق ایک آسان لفظوں میں مجھ سے یہ شعر نکل گیا کہ یہ دنیا سب پردہ پردہ ہے، اور پردے کی سب باتیں ہیں. جب پردہ اٹھا کے دیکھ لیا پھر خود کو سجدہ کون کرے. تو اب یہ وہ یونین ہے جو مولانا روم، جامی اور جو بہت بڑے صاحب تصوف لوگ تھے، امام غزالی وغیرہ، جو مختلف شکلوں میں وہ، اور شاعر لوگ بھی اس چیز قبیلے کا حصہ ہیں، وہ بھی اپنی مقدار سے اس میں حصہ ڈالتے ہیں. فلسفے میں، سائیکو انالیسس میں، اسپریچولیٹی میں موضوعیت اور معروضیت، سبجیکٹیوٹی اور آبجیکٹیوٹی کا بڑا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا تعلق نفسیات سے ہے اور مریض بھی آتے ہیں. تو کہاں پہ ذہنی امراض کی حد شروع ہوتی ہے اور کہاں پہ یہ جو روحانی تجربہ ہے وہ ختم ہوتا ہے؟ اس کا تعین آپ کیسے کرتے ہیں اور کیا اس کے بارے میں؟ بڑا مشکل سوال آپ نے کیا ہے، اس کے جواب دینے کی کوشش کروں گا، شاید گزارا ہو جائے. دیکھیں، ایک طرف سائنس ہے، ایک طرف سائنس میں سائیکو انالیسس بھی ہے، ڈائگنوسٹک کرائٹیریا بھی ہے. یعنی آپ کی جو نارمل سے ایب نارمل جانے کے لیے سبجیکٹیولی آبجیکٹیولی کوئی کرائٹیریا ہے. وہ کرائٹیریا جو ہیں اگر وہ کچھ عرصے تک رہیں، کوئی کہتا ہے مہینہ، کہیں 3 مہینے، اور پھر اس کو سائیکائٹسٹ لیبل کر دیتا ہے کہ یہ اسکیزوفرینیا ہے، یہ بائی پولر ہے، یا یہ ڈپریشن ہے، یا پرسنالٹی ایشو ہے. تو یہ سبجیکٹیو اور آبجیکٹیو فنامنا جو ہے یہ نارمل اور ایب نارمل والا بات ہے کہ نارمل کیا چیز ہے اور ایب نارمل کہاں ہے. کسی کلچر میں کوئی چیز نارمل ہوتی ہے، دوسرے میں ایب نارمل ہوتی ہے. اسی لیے WHO نے جب ڈیفینیشنز کی ہیں تو اس میں ہیلوسینیشن کے بارے میں بھی یہی کہا ہے کہ دی پرسیپشن آف اسٹیمولس ان دا فارم آف، جو دیکھنا، سننا وغیرہ، which is out of keeping of a cultural situation. تو اس نے بہت سی چیزوں کو کلچر کے اندر بند کر دیا ہے، اور خصوصاً ایسٹرن کلچر میں. تو لہٰذا اس کلچر کے اندر بند کر دیا، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ منع نہیں ہے کہ آپ اس کو ڈائگنوسس کریں. میں مثال دیتا ہوں، اگر کوئی صاحب تصوف ہے، اس کو ہارٹ کی تکلیف ہے، اس کو ڈائبٹیز ہے، تو اس کا علاج کرائے گا نا. اسی طریقے سے صاحب تصوف کو ڈپریشن بھی ہو سکتی ہے، اور دیگر عوارض بھی، جو مجھے ہو سکتی ہے، آپ کو ہو سکتی ہے، ان کو بھی ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے بڑا کانشینشیس آدمی چاہیے. یعنی وہ عشق میں جب جنون ہوتا ہے تو وہ ابزارب ہوتا ہے، وہ حالت جو وننس کی ہوتی ہے، جس کو جذب کہتے ہیں، جو ٹیمپریری طور پہ ہوتا ہے، یہ کبھی زیادہ ہو جاتا ہے. تو وہ جذب کی حالت جو ہے، اس کو اس حالت سے نہیں تشبیہ دینی چاہیے جس میں ذہنی صحت خراب ہوتی ہے، جس کو فارسی میں مجنون کہتے ہیں. تو مجذوب اور مجنون میں فرق ہے. لیکن یہ نقطہ جو ہے اس سمجھنے کا اظہار ہے. یہ اس وقت سے شروع ہوا سلسلہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رخصتی ہوئی اور وہ ہوا پردہ کر گئے. تو اس کے بعد ایک گروپ جو تھا وہ اس کے اندر چلا گیا اور زیر زمین ہو گیا، اور وہ اپنا
اسی فلسفے پہ کام کرتے رہے. محبت و عشق ہے. کب ان کو رسول سے محبت تھی, ان کو پھر آہستہ خدا سے محبت تھی, تو محبت و عشق کی دنیا میں وہ کھو گئے. اگر آپ ان کو انالیسس کریں اور اٹاپسی کریں ان کے, تو آپ کو شاذ و نادر ہی کوئی شخص جو ہے وہ بیمار نظر آئے گا. اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے بچے کی وفات پر روئے, اور کچھ عرصے کے لیے ان کو بھی تھوڑی سی ڈپریشن ہوئی ہوگی, ظاہری بات ہے وہ روئے. اسی طرح ہم کو بھی انسان جو ہے تو اس کے اوپر انسانی فنامنا بھی ہوتا ہے. فلسفے میں ایک فنامنا ہے مائنڈ باڈی, ڈیکارٹ کا کانسیپٹ, اور مجھے لگتا ہے کہ سائیکیٹرسٹ نے مائنڈ لے لیا اور برین چھوڑ دیا. اوور دا پیریڈ آف ٹائم جب بہت زیادہ انویسٹیگیشنز آئیں, ریڈیولوجی آگے بڑھی, تو وہ بیماریاں جس کو ہم سمجھ رہے تھے پیورلی سائیکولوجیکل, کنورژن, سومیٹائزیشن, اس کی اب ہمیں بایولوجیکل ایویڈنس نظر آنا شروع ہو گئی ہے. اور دوسری طرف ہم ایک اسٹگما کی جنگ بھی ہار رہے ہیں کئی سالوں سے, کئی دہائیوں سے. کیا آپ کے خیال میں اگر ہم برین کو واپس اس کو برین ڈس آرڈر کے طور پہ سیل کریں پیشنٹس کو, اور جس طرح ہارٹ اٹیک کو بہت سیریسلی لیا جاتا ہے, اور مائیگرین یا دماغ کے کسی بھی ایکیوٹ سائیکوٹک یا کسی بھی اسٹریس ڈس آرڈر کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے, کیا آپ کے خیال میں یہ روش ہمیں اسٹگما ہٹانے کے لیے نئی پاور دے سکتی ہے؟ میرا خیال ہے نہیں بھی اور ہاں بھی. ہاں اس طریقے سے کہ اگر ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو جائے کہ وہ اسکیزوفرینیا, بائی پولر اور او سی ڈی میں چینجز دیکھ کے کنفرم کر کے اور بتا دے کہ اب یہ اس کا علاج جو ہے وہ سائیکیٹرسٹ کے پاس نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے پراپر ٹریٹمنٹ چاہیے. اور اس حد تک اگر آپ اس کو پھر برین ڈس آرڈر کہیں تو کہہ دیں, لیکن آپ مائنڈ کو تو نہیں جدا کر سکتے نا. دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا کہ جو روح ہے, پہلے یہ روح کو بھی مائنڈ میں لیتے تھے پرانے زمانے میں, تو سائیکو کو مائنڈ میں لیتے تھے. تو یہ جو سائیکی ہے یا مائنڈ ہے یا تھاٹ ہے, وہ آتا تو اس جسم میں ہے نا, زندہ آدمی میں تھاٹ آتا ہے, تو بایولوجیکلی ایکٹیو ہے, تو اس میں برین بھی انوالو ہے, اور اس کے برین کے علاوہ بھی اس پہ انٹیوشن بھی انوالو ہے. تو جو انٹیوشن ہے وہ بھی تو برین کا ایک حصہ بھی ہے, لیکن ساتھ برین سے اوپر بھی ہے. تو اب سائیکالوجی میں آپ اس کو کانشیس, ان کانشیس, سب کانشیس کہہ دیتے ہیں, جو فرائیڈین فلسفہ ہے بتاتے ہیں. کچھ اس میں بھی ٹرو ہوتا ہے, لیکن ایک اور چیز ہے جس کو کہ ہم پرسیو کرتے ہیں ڈفرینٹ طریقے سے. مثلا مجھے آپ ملتے ہیں اور آپ سے بات ہوتی ہے, تو آپ کی تو ایک جسمانی تشخص میرے سامنے ہے, ایک آپ کا سائیکولوجیکل میک اپ ہے, آپ کی پرسنالٹی, آپ کی شخصیت جو ہے وہ میرے سامنے ہے. کبھی کبھی آپ ایسی بات کر جاتے ہیں جس سے آپ کے اندر وہ چھپا ہوا انسان جو ہے وہ تڑپتا ہے, اس کی تشخیص ہوتی ہے جو کسی فینومینالوجی میں نہیں آتا, ظاہری فینومینالوجی میں, تو اس کو انٹیوشن کہتے ہیں. تو جب آپ کی وہ انٹیوشن آپ کے اندر ہوتی ہے اور انٹیوشن میں آپ ایک بات کر دیتے ہیں, تو وہ بات جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ آپ کی روحانیت ہے, وہ آپ کے اندر وہ روحانیت ہے. تو وہ تو کسی برین کا حصہ نہیں بن سکتی. وہ جب آپ کی برین ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد بھی وہ قائم رہتی ہے. اقبال کی شاعری آج تک قائم ہے, مولانا روم کا کلام قائم ہے. جو کانسیپٹس ہیں, جو خیالات ہیں, تو وہ ان کو مرنے نہ دیا جائے, اور اگر وہ زندہ رہے تو وہ زندہ خیالات کو جب کانشیسلی پیش کیا جائے الفاظ کی شکل میں, تو وہ اس کے پیچھے چھپی ہوئی تو انٹیوشن ہوتی ہے. وہ انٹیوشن جو ہے وہ روحانیت ہے. عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا, درد کی دوا پائی, درد بے دوا پایا. عشق بیماری ہے یا علاج؟ میں اگر یوں کہوں کہ اگر آپ چھوٹی باتوں سے چلے
انسان کو سب سے پہلے رجحان ہوتا ہے ایک طرف، پھر اس کے بعد میلان ہوتا ہے، تعلق بڑھتا ہے تو پھر محبت ہو جاتی ہے۔ جب محبت بڑھتی ہے تو کبھی کبھی وہ جنون کی شکل اختیار کر لیتی ہے، اور اگر وہ جنون کی شکل اختیار نہ کرے اور وہ کانسیپٹ کا شکل اختیار کر لے تو وہ اس کو عشق کہتے ہیں۔ جیسے جو محبت ہے دنیاوی تعلق میں بھی ہے، اس کے اندر بھی آپ کو ایک سلیقہ چاہیے۔ سلیقہ کیسے پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو ناکامیاں ہوتی ہیں، وہ نے کہا نا لادوا پایا، تو وہ درد آپ کو جو عشق کا ہے اور آپ میں اس میں ریجیکشن بھی ہوتی ہے نا، تو یہ عشق جو ہے یہ ایک بیماری نہیں ہے۔ اگر اس کو کوئی بیماری، میں تو بیماری نہیں سمجھتا، یہ ایک نہ مٹنے والی لازوال ایک پیشن ہے، ایک انرجی ہے۔ کیا اس کی کوئی ریگریسو فارم بھی ہے، یا سب اس قابل ہوتے ہیں کہ عشق کو قابو کر سکیں اور اس پہ مہارت حاصل کر سکیں؟ شخصیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اور جنون پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ ایک مشکل کیفیت ہوتی ہے۔ منصور ایک حد پہ چلا جاتا ہے، وہ سولی پہ چڑھ جاتا ہے، ہماؤس تو ہمازوس پہ، اور اسی طریقے سے کچھ لوگ جو ہیں وہ اب قرآن میں بھی آیا ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود پڑے، تو عشق بھی، تو وہ عشق کود پڑا تھا نا، جیسے اقبال نے بھی کہا ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل تھی محو تماشائے لب بام ابھی۔ تو وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے مختلف سچویشن میں، عشق قربانی مانگتا ہے جی۔ عشق جو ہے ایک میں نے بتایا نا کانسیپٹ ہے، فلسفہ ہے۔ یعنی کسی شاعر نے کہا کہ آپ تعریف کرو محبت کی، تو نے کہا محبت ایک بگولا ہے جو دشت دل سے اٹھتا ہے، سمجھ بات۔ اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ محبت کیمیا ہے، اسے کربلا کی خاک میں ڈھونڈو۔ تو کربلا کی خاک میں محبت اور خون جو ہے وہ ایک فنومینا بن گیا، ایک کانسیپٹ بن گیا، اور وہ اس کانسیپٹ سے عشق ہو گیا۔ تو اسی طریقے سے جو تصوف میں کا عاشق ہے یا غیر تصوف کو بھی جو عاشق ہے فنومینا کا عاشق ہو جاتا ہے، تو اس کی گہرائی بہت ہوتی ہے، اور اس کے اندر وہ قائم رہتا ہے، اس کے اندر وہ کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتا، وہ ہونا نہ ہونا اس کے لیے برابر ہو جاتا ہے۔ روح پیاسی کہاں سے آتی ہے، یہ اداسی کہاں سے آتی ہے؟ سر، آپ نے ڈپریشن کا مقابلہ کیا، کیا آپ نے ڈپریشن میں آپ کو جو آپ کا روحانیت کی طرف میلان ہے اس نے مدد دی، اور دی تو کیسے؟ میں ڈپریس رہا، اور 6 سال تک مجھے ڈپریشن کی بیماری رہی، اور میرے اپنے کولیگس نے جو جانتے ہیں، نام نہیں لینا چاہتا، انہوں نے مجھے گائیڈ بھی کیا، علاج بھی میرے کیا، لیکن مجھے یہ میرے اس تصوف کے فنامنا نے بہت مدد دی، کیونکہ ایک ڈپریس آدمی کو جب بہت سیویئر ڈپریش ہو جاتا ہے تو اس کو میں امید ختم ہو جاتی ہے، ہوپ لیسنس، ہیلپ لیسنس کی کنڈیشن جب آ جاتی ہے، تو میری ڈپریشن میں ہیلپ لیسنس کی کنڈیشن ضرور آئی، ہوپ لیسنس کی کنڈیشن نہیں آئی۔ یہاں پر مجھے میرے تصوف نے، میرے عشق نے مجھے بچا لیا یہاں تک۔ لیکن جہاں تک اس کے بایولوجیکل آسپیکٹ اور سائیکولوجیکل آسپیکٹ کا تعلق ہے، تو اس کی بھی ضرورت تھی کہ اس کا بھی علاج کیا جائے، اس کو بھی ایڈریس کیا جائے۔ تو میں نے سیکرٹ نہیں رکھا، اپنی ڈپریشن کو کانفیڈینشیل نہیں رکھا شروع سے؟ کوئی تو ہو جو میری وحشتوں کا ساتھی ہو، تو میں کس کو ساتھی بناؤں؟ میں تو صبح بھی بزی ہوں، رات کو بھی ہوں، مشکلات بھی آتی ہیں، ریجیکشن بھی ہوتی ہے، ہر چیز وہ ٹالرنس بھی دکھانی ہوتی ہے۔ تو میں نے سوچا کہ جو میرے دوست ہیں ہر وقت موجود بھی نہیں رہتے، تو میری جو کولیگز ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، دوسرے ڈاکٹر میرے ساتھ ہیں، میں بڑا اوپن ہو کر ایڈمٹ کر لیتا تھا کہ میں ڈپریس ہوں۔
کیسے ریئیکشن آتا ہے جب آپ اس طرح اوپنلی پبلک میں سیلف ڈسکلوزر کرتے ہیں؟ مجھے تو اپنے لوگوں نے ایکسیپٹ کیا، اور میرے کبھی کچھ پیشنٹس ہیں جب ان کو پتہ چلا وہ پریشان بھی ہوئے، دکھی بھی ہوئے اور حیران بھی ہوئے کہ کیا آپ کو بھی ڈپریشن کی بیماری ہو سکتی ہے؟ تو میں نے کہا ہاں، کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو ایک نے مجھ سے سوال کیا کہ کیا آپ کے مرشد کو بھی ڈپریشن کی بیماری ہو سکتی ہے؟ میں نے کہا کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو یہ سلسلہ دوسری جگہ تک بھی جاتا ہے، تو اس کے لیے وہ صاحب نظر شخص جو ہو اس کو اویئرنیس ہو کہ مجھے بھی یہ ہو سکتا ہے۔ جو میرے مرشد تھے وہ علاج کے لیے ہمیشہ ڈاکٹر کو کہتے تھے، وہ ادھر ادھر نہیں رجوع کرتے تھے، اور اگر انہیں کوئی بیماری ہوتی تھی تو مجھے کہتے تھے فلاں سرجن سے اپنے بھائی سے مشورہ لو اور پھر مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا ہے۔ تو یہ پروگریسو ہونا جو ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس کے لیے کسی فارمل انگلش اسکول میں سبق پڑھا۔ سر یہ پانی میں جس طرح ابھی آپ چھلانگ لگاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے پانی کا احساس ہوتا ہے، اور ہمیں بھی پڑھایا جا رہا ہے شروع سے ایمپتھی کے حوالے سے، تو آپ کے خود اس میں سے گزرنے سے آپ کی ایمپتھی پہ کیا فرق پڑا ہے؟ مریضوں کو دیکھنے میں پہلے سے کیا فرق محسوس کیا آپ نے جب آپ خود اس سے گزرے؟ میری ایمپتھی کو ایک خوشبو مل گئی ہے، ایک رنگ مل گیا ہے۔ ہاں جی، آپ کے پاس وہ ایمپتھی آ گئی ہے، آپ خود پریشان ہیں، آپ کے پاس وہ ایمپتھی آ گئی ہے کہ آپ کو وہ روکتی نہیں ہے، کہ آپ کو وہ بور کرنے نہیں دیتی، اور آپ کو وہ کیا کہتے ہیں انسٹیٹیوشنلائزیشن سنڈروم کرنے نہیں دیتی۔ آپ ایمٹی نہیں رہتے، آپ اس کو انجوائے کرتے ہیں امپاور کر دیتی ہے آپ۔ اور امپاورڈ ہو جاتے ہیں۔ ایمپتھی از امپاورمنٹ۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ میڈیکل اسٹوڈنٹس بہت گھبراہٹ کا شکار رہتے ہیں اور انہیں ڈپریشن کے بھی اٹیکس ہوتے ہیں، کیا آپ کے خیال میں ان میں یہ چیز پیدا ہوتی ہے فیوچر میں؟ کاؤنسلنگ اینڈ گائیڈنس اگر ہو تو پھر نہیں ہوتی۔ پہلے کا میڈیکل اسٹوڈنٹ ہمارے زمانے کا جو تھا اس میں شاید ریزیلینس زیادہ تھی، کیونکہ وہ جس سوسائٹی سے آتے تھے اس میں ریزیلینس تھی۔ آج کا میڈیکل اسٹوڈنٹ ہے اس میں ریزیلینس کم ہے، اور ساتھ ہی رہنمائی بھی نہیں۔ آج میڈیکل اسٹوڈنٹ جو ہے وہ نیٹ ہے، اس کے پاس بہت سی چیزیں ہیں، وہ دیکھتا ہے، آدھا تو وہ خود بھی ڈاکٹر ہوتا ہے شروع سے، تو اس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے۔ اور کیوں نہیں ہو سکتا؟ میڈیکل اسٹوڈنٹ کا اپنا ایک سٹریس ہے، لیکن اگر اس سٹریس سے وہ نارمل نکل جائے تو پھر وہ اوور ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے فائنل ایئر کا ایگزام پاس ہو جاتے ہیں تو پھر نیا سٹریس آپ کو ہاؤس جاب میں آتا ہے، انٹرنشپ میں آتا ہے، آپ اس کو اوور کم کر جاتے ہیں۔ تو جس کو آپ اوور کم نہ کر سکیں، اسٹے ہو جائے، تو وہ پھر ماربیڈیٹی ہو جاتی ہے نا، پھر تو آپ کو اس کا علاج چاہیے۔ مجھے یہ احساس کمتری ہونا شروع ہو گیا ہے کہ میں نے جو پیار، محبت اور یہ ساری زندگی کے ایموشنز دیکھے وہ بہت بنیادی قسم کے دیکھے ہیں۔ آپ لوگوں نے تو اس کی ایک پوری سائیکوپیتھولوجی کھول کے میرے جیسے عام آدمی کو یہ یقین دلا دیا کہ مجھے دوبارہ سے محبت شروع کرنی پڑے گی۔ بہت پیچیدہ آپ نے سوال پوچھے، اور ماہر ہیں مفتی صاحب ان ساری چیزوں کے جواب دینے کے، ماشاءاللہ۔ I would like to end this discussion with a quotation which goes as this, that it is not the honor that we take with us, it is the heritage that we leave behind. Mufti Saab has left an enormous heritage, and we are so pleasured and pleased that we have been with him today. Thank you very much, Mufti Saab. Shukriya. May God bless you. Prayers. Thank you very much. Thank you. Khuda Hafiz. Thank you, Usman. Thank you. Thank you, Aisha, Thank for you. being here. And it's been a lovely experience, and we have enjoyed every word of it.